ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران 21 اور 22 آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکفرون بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کر ڈالتے ہیں ان نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یأمرون بالقسط من الناس لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیں، وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ جن کے اعمال حبط ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے رہے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اور اس کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا انسانوں کو حکم دیتے ہیں، تو ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ معزز لسنرز، ان آیات کریمہ کو آج ہم اس کے کانٹیکس میں پڑھتے ہیں تو بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کو خطاب، پیچھے اوت الکتاب کی بات ہو گئی، اہل کتاب سے خطاب چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک پیغام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اے اہل کتاب اور ان کے امیین ان پڑھ فالوورز اسلام قبول کر لو، اور اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو پھر تم ہدایت کے راستے کی طرف آ جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اپنے کفر کی روش پر اڑے رہے اور قائم رہے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی، اب ہم نے سب سے پچھلی اس آیت کو ہم ذرا جوڑتے ہیں آیت نمبر 19 کے ساتھ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک اسٹیبلشڈ ریلیجن جو دین ہے، جو ایک طرز حیات ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، لیکن جو لوگ اختلاف کی روش پر چلتے رہے اہل کتاب میں سے، وہ اس لیے تھا کہ ان کے پاس ایک بغاوت کی روش تھی۔ تو اس بغاوت کی روش کی ڈیفرنٹ فارمز آ گئی تھیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا بغاوت کی روش میں ایک روش یہ تھی کہ وہ کتاب اللہ کی تعویلیں ڈھونڈتے تھے، بغاوت میں انٹلیکچوئل بغاوت یہ کرتے تھے کہ کتاب اللہ پر عمل نہ کرنے کا سوچ کر اس کو اس طریقے سے ٹوسٹ اینڈ ٹرن کرتے تھے کہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ علماء اوت الکتاب جو کہ اہل کتاب کے علماء تھے، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اور ان شریعتوں اور آسمانی کتابوں میں بھی تخریف کی وہ گناہ قبیح کے مرتکب ہوئے تھے۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اب بغاوت کی ایک اور فارم ہے، اور آپ دیکھیں کہ بالکل بعین ہی ایسے ہی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ شیطان کے قدم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی غلط راستے پر ایک قدم رکھ دیں تو پھر آپ پھسلتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو انٹلیکچوئل بغاوت کر رہے تھے، قرآن کو، اپنی کتاب کو، آسمانی کتابوں کو، الہامی کتابوں کو تبدیل کر رہے تھے، اب وہ بغاوت میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے گئے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے معاشرے میں ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، جن کو اللہ نے لکھنے کی طاقت دے رکھی ہے، لیکن اس کو غلط سائٹ پہ یوز کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے پاس ایک اس طرح سے کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ جی ہم کسی بھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، لہٰذا اب وہ ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنی انٹرسٹس کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ان کے طرز حیات کو یا سیمنگلی ان کی ایک بیسٹ روش کو پر فالو نہیں کر رہے، وہ ان کے نزدیک ان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہی حقیقت اللہ نے یہاں پر ان کی ایک سائیکی، ایک مینٹالٹی ہمارے سامنے رکھی ان لوگوں کی جو سب سے پہلے نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان انبیاء کے خلاف یا ان نیک لوگوں کے خلاف گفتگو کرنی شروع کر دیں، ان کی کردار کشی کرنی شروع کر دیں، اور اگر وہ ہمارے سامنے، یعنی کہ اگر فزیکلی اگر وہ موجود ہیں تو ان کو قتل کریں، اگر وہ فزیکلی موجود نہیں تو ان پہ اسالٹ کریں، ان کی عزت پہ، ان کی ناموس پہ۔ تو یہ روش شروع پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن پاک سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ روش شروع ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی خواہش اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب کلیش میں آ جائے تو ہم اللہ کے حکم کو نیچا کر دیں اور اپنی خواہش کو اوپر کر لیں۔
جب آپ اور میں ہمارے آج کے قاری قرآن کے ساتھ جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی بہت سی آیات کو اپنی سچویشن میں ریلیٹ نہیں کر پاتے. اگر میں ایک قرآن پاک کے اس مقام پر غور و فکر نہ کروں تو مجھے بڑا آسان ہے یہ بات علماء یہود اور بنی اسرائیل کے سر پر تھوپ دوں، کہوں کہ یہ بات تو ان کی ہے، میرے سے تو ریلیٹڈ یہ بات ہی کوئی نہیں، مجھ سے تو کوئی خطاب ہی نہیں قرآن پاک کے اس مقام پر، لہٰذا مجھے اس کو اتنا سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک دفعہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک کیریکٹرائزیشن کی ہے. اگر آپ دھیان سے دیکھیں نا تو یہاں پر ایک سمبل ہے ہمارے سامنے ان لوگوں کا جو اپنی غلط سوچ پہ اس حد تک اپنے آپ مستحکم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو اتنا، اپنی سوچ کو اتنا زبردست سمجھتے ہیں، اپنے طرز حیات کو اتنا زبردست سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی وزڈم اور اپنی عقلوں پہ اس حد تک بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی عقلوں کے آگے آیات اللہ بھی کچھ نہیں محسوس ہوتی. وہ سمجھتے ہیں یہ بات میری عقل جو ہے نا اسے زیادہ بہتر سوچ سکتی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. جب وہ اس روش پر چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے وہ تمام اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں جو ایک مومن کے لیے کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی نبیوں کو قتل کر دینا ایک بہت بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی جسٹیفائی کر لیا کیونکہ یہ معاشرے میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم سیرت النبی کے اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے، کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی تو بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر رہا ہے، یہ تو things is going to fall apart because of this prophet. ہمارے معاشرے کی جو یونیفارمٹی تھی، جو ایک اتحاد تھا، ایک یونٹی تھی، وہ تو اس نبی نے آ کے ختم کر دی. لہٰذا وہ اپنی عقل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ ان لوگوں کو معاشرے کے لیے بہت بڑا فساد اور فتنہ کنسیڈر کر کے باور کروا کر اپنی میڈیا کے ذریعے اپنی ان کے پاس ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو علماء ہوتے ہیں یا جو ارباب حل و عقد کسی بھی علاقے کے ہوتے ہیں، جب وہ ایک غلط سوچ کو لے کر ایک انٹلیکچوئل لیڈر سے غلط راستے کی طرف رہنمائی شروع کر دیں تو عام لوگ بھی ان جیسی سوچ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی اوپینین خراب کر دی جاتی ہے. تو وہ لوگ عام لوگوں کی اوپینین بھی اس طریقے سے خراب کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ معاشرے کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. لہٰذا ہمیں ہمارے ایک کانسٹیٹیوشن کے لیے، ہماری جمہوریت کے لیے، ہمارے ملک کے وقار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ لوگوں کو اتفاق سے ہٹا کر انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں مار دیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہود نے یہی کچھ کرنے کی ٹھان لی، اور انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کیا وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کے ذریعے وہ ایک بندے کی ریپوٹیشن خراب کرتے ہیں. اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی ریپوٹیشن انہوں نے خراب کی کہ یہ جو ہے ایک لوگوں کو غلط راستے کی طرف لا رہا ہے، معاشرے کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے. لہٰذا اس کو اپنے بادشاہوں کو، انہوں نے اس وقت کے بادشاہوں کو قائل کر لیا. اس حد تک ان کے اندر انفلوئنس تھا، اس حد تک ان کے اندر بیان کی ایبیلٹی تھی کہ لوگ ان کے غلط کو بھی سچ مان لیتے تھے. تو کیا پھر ان لوگوں کو قتل کرنے کے فتوے اور ان لوگوں کو کفر کے فتوے اور واجب القتل قرار دے دیا جو انصاف کا حکم دیتے تھے لوگوں کو. تو یہ معاشرہ، یہ قرآن پاک کا یہ مقام سرپرائزنگلی ریلیونٹ ٹو دا سچویشن ٹو اس رائٹ ناؤ. ہمارے جو بہت سے ممالک، اسلامی ممالک کے علاوہ ممالک ہیں، ان ممالک میں کچھ لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں، ان کو ان کے حجاب پہننے پر ان کو قتل کر دیا، ان کو ان کی جاب سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ایکچولی وٹ از دا مینٹالٹی بیہائنڈ دا پیپل، دے ڈو ناٹ follow the wahy ilahi, they do not follow the divine revelation. They think that what do they think is the best way of thinking. اور جو یہ جو بیسٹ وے آف تھنکنگ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ انٹلیکچولی وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگ قابل نفرت نہیں، میرے خیال میں ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں جو سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی پکڑ کسی ایک گناہ کے بعد نہیں آتی. معزز لسنرز، یہ بات کو سمجھ لیجئے.
جب وہ گناہ آپ کی ہیبٹ بن جاتا ہے اور پھر آپ ڈٹائی سے وہ گناہ کرتے ہیں اور اترا کے وہ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور اس گناہ کو اپنا ایز اے فخر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر کے داد وصول کرتے ہیں، تب اللہ کی ایسی سخت پکڑ آتی ہے کہ انسان ہل بھی نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا خوشخبری دے دیجیے ان کو عذاب علیم کی۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی ٹون ہے یہ تھوڑی سی آئرونک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ بڑا اپنی سپیریورٹی کمپلیکس پہ خوش ہو رہے تھے اور اپنی پلاننگز کو بڑی زبردست سمجھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ معاشرے میں ہر وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، یا یہ کہ وی ہیو دیٹ بگ انفلوئنس ان آر سوسائٹی کہ جو ہمارے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے کی طرف جانے کی کوشش کرے، وہ تو پھر بچتا ہی نہیں، اس کو تو ہم ٹکنے ہی نہیں دیتے، اس کو تو ہم سیدھا ہونے ہی نہیں دیتے، اس کو تو اپنے ملک سے ہی نکال چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سپیریورٹی کمپلیکس تھا، یہ ایک سوچنے کی غلط سوچ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو یمدہم فی طغیانہم اپنی اسی سرکشی میں چھوڑ دیا کہ بھائی ہو لو خوش، تم اپنی اس غلط سوچ سے باہر نکلو گے ہی نہیں، نکلو گے جب تب تمہارے سامنے ایک ایسا عذاب ہوگا جو علیم ہے۔ علیم المناک سے لفظ نکلا ہے، علم کا مطلب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں درد، ایک المناک حادثہ رونما ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جو علیم کا لفظ ہے اس میں جو اس کا وزن ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، اور جو اس اوزان میں الفاظ ہوتے ہیں اس میں کیا چیز آتی ہے، اس میں آتی ہے کنٹینیوٹی، استمراری، یعنی کہ ایک چیز جو مستقل ہو اور کبھی بھی اس میں کی شدت میں کمی نہ ہو، جیسے علیم بر وزن فعیل، جیسے رحیم، جیسے اللہ کی صفت علیم، جیسے اللہ کی صفت بصیر، بالکل ایسے ہی اسی وزن پر ہے، یعنی کہ عذاب وہ جو کبھی بھی اس کی کنٹینیوٹی میں، اس کی شدت میں، اس کی انٹینسٹی میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا، وہ عذاب۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پین، کوئی درد ہوتی ہے اور آپ اس درد میں پین کلر لے کر، اگر آپ کو اس پین کلر سے اس درد کو آرام محسوس نہ ہو فار دا ٹائم بینگ، سوچئے تو کیا کیفیت ہوگی ہماری، کہ یعنی کہ کسی چیز سے درد ختم ہی نہ ہو۔ علیم اس درد کو کہتے ہیں جو اپنی انتہا کو پہنچ جائے، درد انگیزی میں، انفلکٹس پین اور پین دیٹ ہیز پینفل ریچ اٹس ہائٹ۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جس عذاب میں کسی صورت اور کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں پھر اللہ نے فرمایا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ جن کے اعمال حبط ہو گئے۔ حبط کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحبط زخم کا نشان، the scar that remains even after wounds have healed، یعنی کہ وہ زخم کا نشان جو زخم کے درست ہو جانے کے بعد بھی رہے۔ الحبات مویشیوں کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ان کے سٹمکس سویل ہو جاتے ہیں اور جس میں وہ اینیمل اسی بیماری سے مر جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے حبطت الدابہ، ایک اینیمل جس نے اوور ایٹنگ کر لی۔ تو جب ایک جانور زیادہ کھاتا ہے، اچھی چراگاہ میں اچھا کھانا کھاتا ہے تو وہ اس کا جزو بدن بنے تو وہ تو اس کے لیے اچھا ہے، فائدہ مند ہے، لیکن اگر کوئی جانور کھا لے اور اس کو حبات کی بیماری ہو تو اس کا پیٹ میں آپ پھر جاتا ہے، یعنی اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اس پیٹ کے پھول جانے کی وجہ سے وہ اپنی خوراک کو ہضم نہیں کر پاتا اور وہ مر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی چیز باطل ہو گئی، یعنی اگر جو کھایا جائے وہ اگر جزو بدن بن جائے اچھی طرح ہضم ہو کر تو وہ صحت کی علامت ہے، وہ جانور فربا اور توانا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا چارہ ہضم نہ ہو تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ظاہری طور پر نظر یہ آتا ہے کہ وہ بہت موٹا، بہت طاقتور اور بہت اچھا، اس کا پیٹ موٹا ہے تو وہ بہت فربا جانور ہے، لیکن در حقیقت میں یہ فربہ ہی اس کی ہلاکت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو در حقیقت دیکھنے میں اس کو بڑے خوش آئند نظر آتے ہیں، لیکن اس کے نتائج کے اعتبار سے وہ اس کی ہلاکت کا موجب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر ہم صحیح راستے پر نہیں چلتے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا حبط کا،
اس کو سمجھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہم اس چیز سے بہت اسکیئرفل ہوتے ہیں. ہم نے کوئی کسی کاروبار میں پیسہ لگایا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے. ہم کسی ایک ڈگری کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت اسکیئرفل ہوتے ہیں, ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں کہ ہماری وہ ڈگری ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اعمال آپ مزین کر کے اپنے سامنے بیچتے رہے, وہ کفار, وہ جو سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے, وہ لوگ جو کفر کرتے تھے, یہ حکم عام ہے, یاد رکھیے گا. اس میں کسی علماء بنی اسرائیل کا ذکر نہیں, اس میں کسی علماء نصارہ کا ذکر نہیں, اس میں ریفرنسز ضرور ہیں ان کی ہسٹری کے, لیکن اگر آپ اس کیریکٹر کو ایز اے سمبل لیتے ہیں تو ہر وہ شخص جو شروع اپنی زندگی میں اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات کو رکھتا ہے, اللہ کی بات کے سامنے کسی اپنے بڑے بزرگ کی بات کو رکھتا ہے, کسی پیر کی بات کو رکھتا ہے, کسی آیت کے مقابلے میں اپنی کسی خواہش کو رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ بات شروع ہو گئی, اینڈ دین آپ کا معاشرے میں انفلوئنس ہے, آپ مار سکتے ہیں, کسی کو قتل کر سکتے ہیں, لوگوں زندانوں میں ڈال سکتے ہیں, آپ قید کر سکتے ہیں, لیکن انجام بہت بھیانک ہے. جو بھی اعمال کیے دنیا اور آخرت زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے, صفر پہ وہ آدمی جا کے کھڑا ہو جائے گا اپنے اعمال میں, اور جب دوسری طرف برائیاں اس کے سر پہ چڑھ رہی ہوں گی. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ جب مدد اللہ کی نہیں تو پھر کس کی ہوگی؟ وما لہم من ناصرین, ان کا کوئی مددگار نہیں. تو یہ ایک بہت ہیلپ لیسنس کی کنڈیشن ہے, اور یہ دراصل جب ہم چیزوں کو ڈیپ ڈاؤن ہو کے سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی توحید نہیں صحیح وہ یہ کانسیپٹس نہیں سمجھ سکتا. واللہ العظیم, جس کو پتہ نہیں نا کہ اللہ کون ہے, کیسے وہ پکڑ لیتا ہے, وہ کیسے لوگوں کو اس کے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے, کیسے وہ اپنی لاٹھی سے انسانوں کو دنیا میں ایک سے دوسرے ان کی پکڑ آ جاتی ہے, تو ان کو یہ کانسیپٹ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس لیے دوبارہ سے رأس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کی ذات کا شعور ہماری ہر عمل کی اصلاح کی وجہ بنتا ہے. جس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ہر سچویشن میں اللہ دیکھ رہا ہے, جس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے, جس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم چھپے یا مخفی کچھ بھی کر لیں اللہ کی نظر سے ہم چھپ نہیں سکتے, جس کو یہ کانسیپٹس کلیئر ہوں کہ میں جہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تیسرا اللہ ہے, جس کو یہ کانسیپٹس ہوں کہ میری چلاکیوں کو اور میرے اندر کی ساری بے ایمانیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے, میری خیانتوں کو اللہ جانتا ہے, میری آنکھوں کی اور میری دل کی خیانتوں کو اللہ جانتا ہے, وہ اس راستے سے اپنے آپ کو بچائے گا. لہٰذا دوبارہ سے پرچار کریں توحید, اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کتاب اللہ سے ہمیں جوڑے جیسا کہ جڑنے کا حق ہے, اور اس کو ہمارا امام, اس کو ہمارا ہدایت, اس کو ہمارا رہنما بنائے, اور اس کو ہمارے ساتھ زندگی میں ساتھی بنائے, اسی کو قبر میں ساتھی بنائے, اور اسی کے ساتھ ہم روز محشر اللہ کی دربار میں پیش ہوں. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم, ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.